بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاکر، مجھے کہا جاتا ہے محسن فراز احمد۔ آج ہم اردو ادب میں ترجمے کی روایت کا فکری و فنی جائزہ، اس پر ہمارا لیکچر ہوگا، اردو ادب میں ترجمے کا فکری و فنی جائزہ۔ چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ اردو میں ادبی ترجمے کی روایت پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس گفتگو کو ہم 8 حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کر کے کریں گے۔ نمبر 1، ادبی ترجمے پر چند تبصرے، اردو کے ابتدائی ادبی تراجم، ناول کے تراجم، ڈرامے کے تراجم، افسانے کے تراجم، سفرنامے کے تراجم، منظوم تراجم، اور پھر نمبر 8 جو سب سے اہم ہے میری نظر میں، وہ ہے تراجم کے اردو پر اثرات۔ ان اثرات میں ہم عمومی تبصرہ سب سے پہلے لیں گے، اور اس کے بعد ناول پر کیا اثرات ہوئے، ڈرامے پر، افسانے، سفرنامے اور شاعری کے بارے میں مختصراً گفتگو کریں گے۔ ادبی تراجم پر چند تبصرے کیے گئے ہیں، جیسے کہ ترجمہ ہمیشہ بھنا ہوا اسٹرابیر ہی رہے گا، جیسے کوئی یونانی مقولہ ہے جس کے تحت یہ مراد یہ ہے کہ جو اصل متن ہوتا ہے وہ ایک تر و تازہ اسٹرابیر ہوتا ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ ایک بھنا ہوا سڑا ہوا اسٹرابیر ہی رہے گا، یعنی وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوگا۔ ہم پچھلے ایک آدھ لیکچر میں اس موضوع پہ بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں۔ شاعری کا ترجمہ نامکمل رہتا ہے، یہ بات یعنی بہت حد تک درست بھی ہے۔ زندہ کتا یعنی اصل متن، مردہ شعر یعنی ترجمے سے بہتر ہے۔ پھر وہی یہ پہلے والا جو تبصرہ ہے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کی ایک یاسیت پائی جاتی ہے۔ ترجمہ ایک صحیح نامشکور ہے جس کے صلے میں حقارت ملتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کے ذاتی تجربات پر کی روشنی میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو متوازن سوچ ہے ان ساری بظاہر منفی تبصروں کے درمیان جو متوازن سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ترجمہ نامکمل رہتا ہے، بالخصوص شاعری کا، اور یہ بھی درست ہے کہ ترجمے میں جتنی محنت درکار ہوتی ہے، جتنے لوگ محنت کرتے ہیں، اس لحاظ سے بندے کو اس کا صلہ نہیں ملتا۔ صلے سے مراد یہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ریکگنیشن نہیں ملتی، اس کا جو ہے نا اعتراف نہیں کیا جاتا ترجمے کرنے والے کی محنت کا۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن پھر ترجمے نے جو کمالات تاریخ میں دکھائے ہیں وہ بھی تو اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ یعنی ترجمے نے قدیم علوم کو جدید سے ملایا، قدیم ادبیات کو جدید ادبیات کے ساتھ ملایا، اور مغرب کو مشرق سے ملایا، اور بے شمار ثقافتی جو دوریاں ہیں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے ایک متوازن اور معتدل جو رائے بنتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ درست ہے کہ ترجمے کے اندر، ترجمہ کرنے کے اندر جو اس کی خامیاں ہیں، بعض جو خاص طور پر اصناف ادب ہوتی ہیں یا ٹیکسٹ ٹائپس ہوتی ہیں یا ایسے متون ہوتے ہیں جن کا ترجمہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ادبی ترجمہ بالعموم اور منظوم یا شاعری کا ترجمہ بالخصوص اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان سارے کے باوجود ترجمہ ایک انتہائی بنیادی انسانی تہذیبی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو شاید ہر ثقافت، ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ مٹ بھیڑ میں پڑ جائے اور لڑے اس کے ساتھ، اور جنگیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جاننے کا عمل رک جائے گا یا کم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے مسائل جنم لینا شروع کر دیں گے۔ اردو کے جو ابتدائی تراجم ہوئے میں آپ کو انتہائی مختصراً انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے 1786 عیسوی میں ہندوستانی زبان کے قواعد کی جو کتاب ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے ولیم شیکسپیئر کے 2 ڈراموں ہیملیٹ اور ہنری ہسٹم کے چند چیدہ جو اقتباسات ہیں ان کا ترجمہ کیا تھا۔ تو کتابی صورت میں جو پہلا ادبی ترجمہ ہوا وہ 1839 میں ڈاکٹر سیموئل جانسن کی کتاب کا ترجمہ جو سید محمد میر لکھنوی نے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی بلکہ 18ویں صدی کے ہی اختتام کے دنوں میں یہ کاوشیں شروع ہو گئی تھی، لیکن 19ویں صدی کا وسط سمجھ لیجئے کہ اس میں پھر زیادہ تراجم ہونے شروع ہوئے اور بعد میں اس میں تیزی بھی آئی۔ ناول کے تراجم کی بات ہو رہی ہے تو 1948 میں میری کوریلی کے 5 جاسوسی ناول جو اس نام سے جو سامنے لکھے ہوئے ہیں مرزا ہادی رسوا نے کیے۔ تیرتھ رام فیروز پوری نے 136 ناولوں کے تراجم کیے، بہت بڑا کام
ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے زندگی اپنی وقف کر دی ہو ترجمہ کرنے پہ۔ مولانا عبد المجید سالک نے R.L. اسٹیونسن، اشفاق احمد اور ابن سلیم نے ارنسٹ ہیمنگوے، اور سید قاسم محمود نے ایرونگ اسٹون، انتظار حسین نے اسٹیفن کرین۔ اس کے علاوہ اور جو نامور مترجمین، ناول کے مترجمین رہے ہیں، ان میں محمد حسن عسکری کا نام، حمید اختر، انیس ناگی، مجنون گورکھپوری ہے۔ ڈرامے کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈرامے کا آغاز ہمارے ہاں پارسی سٹیج اور انگریزی سے اردو میں ڈراموں کے تراجم سے سمجھ لیجیے ہوا، اور اگرچہ اس کی روایت بر صغیر میں موجود تھی پہلے سے، لیکن وہ ڈرامہ نہیں کہلاتا تھا۔ آپ اس کو سمجھے کہ ایک نوٹنگی ٹائپ میلہ لگتا تھا جس میں لوگ مختلف قسم کے مکالمے بولتے تھے اور کرتب دکھاتے تھے، جس میں میوزک بھی ہوتا تھا اور لوگوں کو اس سے تفریح فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن ڈرامہ چونکہ باقاعدہ طور پر مغرب کی طرف سے ہمارے جیسے ممالک میں آیا، تو اس لحاظ سے اس کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو سٹیج تھا وہاں سے پارسی سٹیج سے ہوا۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کے بے شمار تراجم کیے گئے، تقریباً شروع والے جو تراجم 200 کے زائد بن گئے۔ مولوی عنایت اللہ دہلوی نے جولیس سیزر اور رومیو جولیٹ، شان الحق حقی نے اوتھیلو، ڈاکٹر عابد حسین نے فاؤسٹ از گوئٹے کا فاؤسٹ، اور محمد عمر نور الہی نے مولیئر کا ترجمہ بگڑے دل کے عنوان سے کیا۔ اس طرح اور جو مترجمین ڈرامے کے رہے ہیں اپنے وقت میں، انصار ناصر، محمد گورکھپوری، شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو اور کمال احمد رضوی ہیں۔ افسانے کے تراجم، ابتدائی تراجم کے جو مصنفین تھے جن کے بہت زیادہ تراجم کیے گئے، ان میں چیخوف، موساپاں اور رابندر ناتھ ٹیگور ہیں۔ جو مترجمین ہیں ان کی ایک مختصر ترین فہرست آپ کے سامنے ہے۔ پریم چند، سعادت حسن منٹو، عطا راجندر سنگھ بیدی، غلام عباس ابن انشا، یوسف ظفر، مجنون گورکھپوری، امتیاز علی تاج، نیاز فتح پوری، غلام عباس دوبارہ سے آگے ہیں یہاں پہ، اور سید وقار عظیم۔ تو یہ چند چیدہ نام ہیں جنہوں نے افسانے کے تراجم میں بہت بڑا اپنا حصہ ڈالا۔ سفرنامہ بنیادی طور پر اردو کی اپنی ایک صنف ادب ہوا کرتی تھی، جو اردو کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہاں پہ آپ کو 18ویں صدی میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے سفرنامے لکھے، اور یعنی ان کی اپنی ایک روایت اردو کی سفرناموں کے سلسلے میں رہی ہے، مگر ہم نے اس سلسلے میں بھی مغرب سے بہت کچھ لینے کی کوشش کی، اور جو بڑے بڑے نام ہیں شروع کے جو مترجمین رہے ہیں سفرناموں کے، ان میں محمد مظہر، مرتضیٰ احمد خان، سید رشید الدین اور سید محمد اعظم فہمی شامل ہیں۔ منظوم تراجم کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ہے۔ دیوان حالی میں انگریزی اشعار کا ترجمہ کیا گیا، اگرچہ شاعر کا ذکر وہاں نہیں کیا گیا اور شاعر نامعلوم۔ بہاری لال منتخب انگریزی نظموں کے منظوم تراجم 1869 میں چھاپے۔ حالی زمزمہ قیصری اسٹوک کی طویل نظم کو 1878 میں انہوں نے اردو میں ڈھالا، اور اکبر الہادی کے رابرٹ ساؤدے اور ٹینیسن کی نظموں کے تراجم ہیں۔ نظم طباطبائی گور غریباں از گرے 1897 میں منصہ شہود پر آئی۔ تو اس طرح سے جو منظوم تراجم ہے اس کی بھی ایک یعنی روایت اردو میں کافی گہری ہے۔ زامن کشوری منظوم تراجم کا مجموعہ ہے۔ ارمغان فرنگ بہت ساری جو نظمیں ہیں انہوں نے اکٹھی کر کے اس کا ترجمہ کیا، 1901 میں وہ منظر عام پر آئی۔ عبدالحلیم کے رسالہ دلگداز اور رسالہ مخزن کے منظوم اردو تراجم، اس میں چھپنے والے جو منظوم اردو تراجم ہیں اس کے بھی ایک خاصی وقی تعداد ہے۔ علامہ اقبال نے ایمرسن کی پہاڑ اور گلہری، ایمرسن کی جو پہاڑ اور گلہری کا آئیڈیا ایمرسن سے لیا، ٹینیسن کی عشق اور موت اور رخصت اے بزم جہاں، لانگ فیلو کی پیام صبح اور ولیم کوپر کی ہمدردی اور پرندے کی فریاد اور ماں کی تصویر دیکھ کر، یعنی جس کو اگر آپ دیکھیں وہاں پہ علامہ صاحب کی بانگ درا، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس کے نیچے لکھتے ہیں ماخوذ، یعنی انہوں نے اڈیپٹ کیا ہے ان ساری نظموں کو اور اردو میں ڈھالا ہے ان کی بنیاد پر۔ انسپریشن وہاں سے لی ہے اور خیالات بھی وہاں سے لی ہیں، الفاظ علامہ کے اپنے ہیں، نظم علامہ کی اپنی ہے۔ دیگر جو ہم منظوم مترجمین رہے ہیں ان میں حضرت موہانی، عزیز لکھنوی، نادر کاکوروی، فیض احمد فیض، عزیز احمد اور میرا جی شامل ہیں۔ اب آئیے جو موضوع میرے نقطہ نظر سے سب سے اہم ہے وہ کہ ان تراجم کے اردو پر کیا اثرات ہوئے۔
کیونکہ آپ پیچھے جو کچھ گزرا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل تھا کہ وہ کتابیں ان کے نام جو ترجمہ ہوئیں یا جو ترجمہ شدہ کتابیں ان کے عناوین تھے، اور ساتھ ساتھ جو مترجمین ہیں ان کے ناموں کی ایک فہرستی بن رہی تھی. تو اس فہرست کو آپ جب چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان تراجم کے اردو پر کیا اثرات ہوئے. تو سب سے پہلے کچھ عمومی تبصرہ کر لیتے ہیں. 100 سے زیادہ ابیتیاں اور 150 افسانوں کے مجموعے اور درجنوں ادبی کتب، 250 ڈرامے، تب جا کر کے اس کے اثرات ہونے شروع ہوئے. یعنی یہ پہلا قدم تھا. جب یہ اتنا مواد، ترجمہ شدہ مواد اردو میں ڈھل گیا تو اس کے بعد اس کے اثرات کا آغاز ہوا. یہ ہم ایک قسم کا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. ایک اور اثر جو اردو پر ہوا تراجم کی وجہ سے وہ یہ کہ اردو زبان میں وسعت اور تکنیکی سطح پر گہرائی دونوں آئی، اور یہ نثر اور نظم دونوں میں یہ والی وسعت اور گہرائی دکھائی دیتی ہے. نئے اسالیب، نئے طرز احساس، پرہ بیان میں متانت اور استدلال آیا. جذباتیت کی جگہ پہ یہ چیزیں زیادہ یہ عناصر بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. تذکرہ کی جگہ تنقید نے لے لی، تمثیل کی جگہ ناول آ گیا، نوٹنکی کی جگہ ڈرامہ آ گیا، اور کہانی کی جگہ افسانہ آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تنقید کی کوئی ایک شبیہ اردو میں ڈھونڈنا چاہیں تو وہ تذکرہ تھا، اور اگر آپ ناول کی کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو وہ تمثیل موجود تھی، اور اسی طرح سے نوٹنکی کی کوئی تشبیہ، ڈرامے کی کوئی تشبیہ اگر اردو کے ثقافت میں تھی تو وہ نوٹنکی تھی. اسی طرح سے افسانے کے لیے آپ کہانی کو ایک تشبیہ کے طور پر لے سکتے کہ ملتی جلتی چیزیں موجود تھیں. لیکن ایک بات جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اردو نے براہ راست ان تنقید، ناول، ڈرامہ، افسانہ، سفرنامہ میں پر اثرات مغربی زبانوں کے تراجم کے ذریعے سے لی ہیں. ابتدائی تراجم میں سنجیدگی کا فقدان بہت کم تھا، اور یہ کئی طرح سے اس فقدان کے مظاہر دیکھنے کو ملتے تھے. زیادہ تر آزاد تراجم کیے، جیسے اسپین میں اسپانیہ کے بازاروں میں جمن حلوائی اور لکھنؤ کے بانکے، اور کرداروں کے نام تبدیل کر دیے، ان کی خصوصیات کو بھی تبدیل کر دیا گیا. شروع کے تراجم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینگلو انڈین ادب کی کوئی ایک شکل بنتی تھی، کہ جس میں جو خیالات ہیں وہ کچھ لیے وہاں سے، اور باقی جو مقامی ثقافتی عناصر کو اس میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ والی چیزیں جس میں مغربی روش اپنی جگہ پہ الگ سے نظر آتی تھی، اور جو مقامی ثقافت تھی اس کے عناصر الگ سے نظر آتے تھے. کچھ چیزیں کو فٹ ان نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ آپس میں کوئی تال میل اتنا اچھا دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ وجہ ہے محمد حسن عسکری کی رائے میں کہ مجموعی طور پر ترجموں کے ذریعے ہمارے تخلیقی ادب کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ابتدائی تراجم کے بارے میں ان کی رائے ہے. پھر ادبی ترجمہ تخلیق اور متن کو دوسرے متن میں منتقل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بالخصوص جب ادبی ترجمے کی بات ہوتی ہے تو اس میں تخلیق کا عنصر نہایت اہم اہمیت اختیار کر جاتا ہے. یعنی اگر ادبی ترجمے میں تخلیق کے عنصر کو شامل نہ کیا جائے تو پھر وہ ایک متن کو دوسرے متن، یعنی الفاظ کے ایک مجموعے کو ایک زبان میں سے دوسری زبان میں الفاظ کے مجموعے میں منتقل کرنا رہ جاتا ہے. اور پھر اس میں جیسے کہ پہلا پوائنٹ ہے، اس میں سنجیدگی کا فقدان بالکل کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہوا بھی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف اردو میں نہیں ہوا. یعنی جو 20ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی بالخصوص میں جو تراجم ہوئے، اور بے شمار تراجم ہوئے ہیں، جیسے اور زبانوں میں ہوئے، ہندی زبان میں ہوئے، فارسی زبان میں ہوئے، عربی زبان میں ہوئے، سب میں آپ کو خصوصیات ایک جیسی ملتی ہیں کہ شروع والے جو تراجم تھے ان میں سنجیدگی بہت کم تھی. ان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی مترجم کو ایک آزادی بھی ہوتی تھی. وہ جس طرح چاہتا تھا جو اصل متن ہے اس کے ساتھ اپنے حالات، اپنی ضروریات کے مطابق اس کو ترجمہ کر لیتا ہے یا ڈھال لیتا تھا. اور یعنی وہ اس کو اتنی زیادہ پرواہ جو اصل متن ہے اس کی کم ہی ہوتی تھی. اب آئیے ذرا اصناف ادب کے اعتبار سے جو مختصر ہم دیکھ لیں، جائزہ لے لیں کہ کیا کیا اثرات ہوئے ترجمے کے ذریعے سے. یعنی شروع میں تراجم ہو رہے تھے، اس کے باوجود شروع میں تمثیل اور ناول کے درمیان فرق نہیں تھا. اور یہ کوئی ایسی تنقیدی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی جو فطری انداز ہے چیزوں کا وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے
کہ جب دو مماثلت رکھنے والی چیزیں اکٹھی چل رہی ہوں، ان میں مماثلت بھی موجود ہوں، تو پھر باہمی طور پر ان کا اطلاق ایک دوسرے پر کیا جاتا، لیکن یہ ہو رہا تھا اردو زبان میں. یعنی جو تمثیلیں لکھی گئیں، بالخصوص نذیر احمد دہلوی کے جو تمثیلی قصے تھے، ان کو لوگوں نے ناول قرار دیا. مغربی ناولوں کے اثرات ناول نگاروں پر ہوئے بے شمار، جیسے مشہور لکھنے والے ہیں جیسے رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، راشد الخیری، مرزا ہادی رسوا، نذیر احمد دہلوی خود اور حکیم محمد علی خان. یہ جو شروع کے معروف ناول نگار تھے، ان مغربی ناولوں کے تراجم کے ذریعے ان کے اسلوب پر اور ان کے لکھنے کے انداز پر اور ان کو کہانی بننے کے انداز پر بہت زیادہ اس کے اثرات ہوئے. افسانے پر کس طرح سے اثرات ہوئے؟ ایڈگر ایلن پو کے ابتدائی تراجم کا عکس ہمیں مسز عبد القادر اور حجاب امتیاز علی کے ہاں ملتا ہے. سمرسٹ ماہام کے افسانوں کا عکس کرشن چندر کے افسانوں میں نظر دکھائی دیتا ہے. اسی طرح روسی افسانہ نگاروں کے اثرات پروفیسر محمد مجیب اور اختر حسین رائے پوری پر دیکھے جا سکتے ہیں. یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا عکس نظر آتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں تحقیق ہو چکی ہے اور یہ ساری باتیں تحقیق کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہیں. یعنی جنہوں نے ان اثرات کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے. اردو ڈرامے پر کیا اثرات ہوئے؟ بے شمار اثرات ہوئے، لیکن یہاں ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی تکنیک جو ہے نا، وہ مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی جو ڈرامہ اس کے زیر اثر ہمارے ہاں آئی. موضوعات میں تنوع آیا اس میں، یعنی سماجی موضوعات بے شمار اس میں شامل ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے شاید اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی بھی تھی تو وہ موضوعات بالکل اس طرح کے ہوتے تھے جس میں تفریح دینا مقصد ہوتا تھا، لوگوں کو ہنسانا مقصد ہوتا. لیکن یہاں پہ سنجیدہ موضوعات، لوگوں کے معاشرتی مسائل، نفسیاتی مسائل، سیاسی مسائل، ان کا بھی آنا دراصل مغربی جو ڈرامہ تھا اس کے ترجمے کے ذریعے سے ہی آیا. سٹیج ڈرامہ جو تھا اس نے بہت ترقی کی ہمارے ہاں اسی ترجمے کے ذریعے سے. پھر ایسا ڈرامہ لکھا جس کو صرف مطالعہ کیے، پڑھنے کے لیے لکھا جانے والا ڈرامہ، اور پھر ٹی وی ڈرامہ جس کی تمثیل ہونی تھی. اسی طرح سے ڈرامہ نگاری ایک الگ سے فن بن گیا اور بہت سارے ایسے ڈرامہ نگار بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے اپنے نام کمائے، جو آج کل جس سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اثرات بہرحال ترجمے کے ذریعے سے ہی شروع ہو. اردو سفرنامے پر جو اثرات ہوئے، اردو سفرنامہ جو اپنی قدیم روایت سے، یعنی مغربی اثر کی وجہ سے اپنی قدیم روایت سے وہ ہٹ گیا، اور وہ سفرنامہ معذرت چاہتا ہوں، سفرنامہ کم اور ریویو کارڈ زیادہ نظر آنے لگا، جس میں کہ جو سیاح ہے وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں ایسے جیسے وہاں کی تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھا رہا ہو. تو اردو اپنا تہذیبی مزاج تو بدلا، مگر مغربی سفرناموں کا تہذیبی مزاج پیدا نہ ہو سکا. مغربی سفرناموں کا اپنا ایک تہذیبی مزاج، ہر زبان کی ایک تہذیب الگ سے ہوتی ہے، تو اپنا تہذیبی مزاج تو بدلا مغربی سفرناموں کے زیر اثر، مگر وہ اپنا ایک جسے کہتے گندہ ہوا مزاج پیدا نہیں کر سکا جس میں اپنی تہذیب کا عکس بھی ہو اور مغربی سفرناموں کی تاثیر بھی نظر آئے. پھر ایک اور چیز جو عنصر شامل ہوا، جو بیسٹ سیلر بننے کے چکر میں ایسے سفرناموں کی بھرمار ہوئی جس میں بہت ساری تخیلاتی باتیں بھی شامل کر لیں گے، اور ایسی رہنا چاہیے محیر العقول، اور ایسی باتیں جن کا وقوع پذیر ہونا تقریباً ناممکن ہے، ان کو بھی سفرنامے کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو اور وہ سفرنامہ زیادہ سے زیادہ فروخت ہو. شاعری پر اثرات کو بے شمار طریقوں سے ہم دے سکتے ہیں. نئے موضوعات جو ہیں جن کے موضوعات کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کی، سماجی زندگی کے ساتھ تھا، وہ شامل ہوئے. نئی تراکیب، زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کے انداز، اور پھر ادبی تحریکیں جو مغرب میں چل رہی تھیں ان کا بھی انتقال، وہ بھی ہماری سائٹ پہ آئی، ان کا بھی اثر ہماری شاعری پر ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے شعراء بعد میں پیدا ہوئے، جیسے اقبال کو آپ دیکھ لیں، فیض احمد فیض ہے، باقی جتنے بھی شعراء ہیں جنہوں نے ایک نام کمایا ہے شاعری میں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ادبی تحریکوں سے بھی اثر لیا، اور جو مغربی افکار ہیں ان کے زیر اثر بھی یہ لوگ رہے. یعنی مقامی اثرات کے ساتھ ساتھ وہ ان کے زیر اثر بھی رہے، اور اس کا عکس ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا، کوئی بھی ادبی صنف صرف یعنی ادبی صنف کے طور پر
کسی پر اثر نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کے ارد گرد ایک پورا سماجی نظام ہوتا ہے، ایک اقتصادی نظام ہوتا ہے، ایک سیاسی نظام ہوتا ہے. وہ سارے اثرات لے کر اگر ترجمہ کیا جائے اس کا، تو وہ سارے اثرات لے کر ترجمہ شدہ زبان کی ثقافت، سیاست، جو سماج ہے، ان سب پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اور بیانی اس سلسلے میں اردو شاعری پر بھی اس مغربی جو شاعری تھی اس کے اثرات ہوئے، بالخصوص انگریزی اور فرانسیسی اور کچھ روسی بھی. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہم آج کا موضوع مختصر ترین آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ سوال و جواب کی صورت میں کلاس میں ڈسکس ہو جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.